نئے گھر کی پہلی رات ارچت کی آنکھوں میں نیند بھری ہوئی تھی۔ پورے دن گھر کی شفٹنگ سے وہ کافی زیادہ تھک گیا تھا، مگر سہولیت تھی کہ اسے اس بھیشن گرمی میں ایک سیکنڈ ہینڈ فریج مل گیا تھا، وہ بھی کافی کم قیمت پر۔ رات کے 11-12 بجے اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ گہری نیند میں سو گیا۔ رات کے قریب 2 بجے ارچت کو اچانک محسوس ہوا کہ کوئی گھر کے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ مجھے تو یہاں کوئی جانتا بھی نہیں۔ اسی بیچ دروازے کی وہ دستک برقرار تھی۔ ارچت بھاری آنکھوں سے دروازے کی طرف بڑھا۔ اس نے ٹھک سے دروازہ کھولا، مگر دروازے کے اس پار کوئی نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ کیا ہوا، ابھی تو آواز آ رہی تھی۔ اسے لگا ہو سکتا ہے نیند کی وجہ سے اسے یہ وہم ہوا ہو۔ وہ دوبارہ اپنے بستر کی طرف بڑھ گیا۔ تبھی اچانک اس کے گلے کو پانی کی طلب لگی۔ وہ فریج کی طرف بڑھا اور اندر سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال کر پانی پینے لگا اور پھر سونے چلا گیا۔ اگلی صبح وہ آفس جانے کے لیے جب تیار ہو رہا تھا تو اچانک اسے فریج کے اندر سے بہت گندی بدبو آنے لگی۔ جب اس نے فریج کھول کر دیکھا تو وہاں ہڈیاں ٹنگی ہوئی تھی۔ یہ منظر دیکھ وہ ایک بار کے لیے تو گھبرایا، مگر پھر اچانک اس نے اپنے پاس سے ایک کالی بلی کو گزرتے ہوئے دیکھا۔ اسے لگا کہ شاید یہ بلی کی حرکت ہوگی، مگر ان ہڈیوں کو یوں ٹانگنا تھوڑا عجیب تھا۔ ارچت نے اسے نظر انداز کیا اور آفس کے لیے نکل گیا۔ شام کو آفس سے لوٹتے وقت اس کی نظر اس کے گھر کے دروازے پر پڑی، جس کا لاک اب کھلا ہوا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو دروازے پر اچھی طرح تالا لگا کر گیا تھا۔ اس کے من میں خیال آیا، مگر پھر بھی اس نے سیکیورٹی گارڈ کو بلایا اور اس کو پورے معاملے سے روبرو کرایا۔ سیکیورٹی گارڈ نے بتایا کہ دروازے کی طرف کوئی بھی نہیں آیا ہے، نہ ہی کوئی اندر گیا ہے۔ یہ دیکھ وہ حیران تھا، آخر ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے سوچا کہ یہ شاید اس کی ہی بھول ہوگی اور ایک بار پھر اس حرکت کو نظر انداز کر اندر جا کر رات کے کھانے کی تیاری کرنے لگا۔ کھانا بنانے کے لیے فریج سے سبزیاں اور پانی نکالتے ہوئے اس کے من میں صبح کا وہی ہڈیوں والا منظر گھومنے لگا۔ اسے ایک عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی، لیکن جیسے تیسے وہ خود کو شانت کیے رات کو سونے کی تیاری کر رہا تھا۔ رات قریب 11 بجے کے آس پاس وہ بستر پر چلا گیا۔ تھوڑی دیر لیٹے لیٹے موبائل چلانے کے بعد اس کی آنکھیں بھاری ہونے لگی اور وہ اچانک نیند میں چلا گیا۔ ابھی سوئے ہوئے کچھ ہی گھنٹے بیتے تھے کہ اسے اچانک ایک بار پھر دروازے پر کسی کی دستک محسوس ہوئی۔ ارچت پوری طرح ڈر گیا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ وہی منظر ہے جو کل بھی اس کے سامنے پیش ہوا تھا، مگر اس بار ارچت کمرے کے اندر سے ہی چلاتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ کون ہے؟ کون ہے؟ اور اسی کے ساتھ وہ دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے ڈرتے ہوئے دروازہ کھولا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ اسی خیال میں غرق وہ دوبارہ دبے پیروں سے اپنے بستر کی طرف بڑھنے لگا۔ تبھی اچانک اسے پھر ایک عجیب و غریب دستک محسوس ہوئی، لیکن کیونکہ اس بار وہ دروازے کے قریب تھا، اسے سمجھ میں آ گیا کہ یہ دستک دروازے کی نہیں ہے۔ وہ اس آواز کی طرف اپنے کان لگائے پورے گھر میں تلاشی کرنے لگا۔ اس کی یہ تلاش اس کی فریج پر آ کر تھمی، جس میں سے ایک عجیب و غریب آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی اندر ہو، مگر کون؟ یہ جاننے کی ہمت تو فی الحال ارچت کی بھی نہیں تھی۔ اس نے خود کو سنبھالا اور فریج کا دروازہ کھولا اور ایک بار پھر اس کے سامنے وہی ہڈیاں لٹکی ہوئی تھیں۔ وہ یہ دیکھ بری طرح ڈر گیا۔ رات کے سناٹے میں عجیب و غریب حرکت اور بھی زیادہ ڈرا دینے والی تھی۔ آخر اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ اس نے فریج کو کھنگالنے کا فیصلہ کیا، جو شاید اس کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہونے والی تھی۔ اس نے دیکھا کہ جیسے جیسے وہ فریج کے اندر جھانک رہا تھا، ویسے ویسے اسے مانس کے ٹکڑے فریج سے برآمد ہو رہے تھے، کبھی انسانی انگلیاں تو کبھی پورا کا پورا ہاتھ۔ یہ دیکھ وہ بری طرح سے ڈر گیا۔ وہ فریج بند ہی کرنے والا تھا کہ اچانک اس کی نظر فریج کے اندر فروٹ باکس پر پڑی اور اس نے وہاں دیکھا کہ ایک لڑکی کا سر پڑا ہے۔ وہ یہ دیکھ بری طرح چیخا اور فوراً گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ اپنے دوست کے گھر روانہ ہو گیا۔
اس نے جو منظر دیکھا وہ بلائے نہیں بھول رہا تھا۔ اس نے اپنے دوست کو ساری گھٹنا بتائی، جسے سن کر وہ بھی حیران تھا۔ اگلی صبح ارجت اپنے اسی دوست کو لے کر فوراً اس دکان پر پہنچا جہاں اس نے وہ فریج خریدی تھی، اور دکاندار کو کالر پکڑ کر اسے دھمکانے لگا۔ بتا کیا تھا اس فریج میں؟ یہ تو نے مجھے کیوں بیچی؟ ارجت کی حالت دیکھ دکاندار سمجھ گیا کہ اس کے ساتھ رات کے وقت کیا ہوا ہوگا۔ اس نے فوراً ارجت کو پوری کہانی بتائی۔ اس نے بتایا کہ یہ فریج دراصل کچھ دن پہلے ہی اس کے پاس آئی تھی۔ اس نے اسے پولیس تھانے میں ضبط سامان کی نیلامی میں خریدا تھا۔ جب اس نے پولیس والوں سے اس فریج کے پیچھے کی کہانی جاننی چاہی تو شروعات میں تو انہوں نے کچھ نہیں بتایا، مگر تھوڑا اور پوچھنے پر انہوں نے اپنا منہ کھولا۔ پولیس والوں نے بتایا کہ یہ فریج ایک خوفناک عاشقی کی آخری نشانی ہے۔ دراصل کچھ مہینے پہلے راجیو اور پریا نام کے دو پریمی ممبئی سے بھاگ کر دلی میں رہنے آئے تھے۔ کچھ مہینوں بعد دونوں میں انبن ہونے لگی۔ ابھی یہ سلسلہ کچھ ہی مہینے اور چلا تھا کہ تبھی کسی بات پر دونوں کے بیچ بہت بڑا جھگڑا ہو گیا، جس سے راجیو کا دماغ خراب ہو گیا۔ وہ اتنا غصہ ہو گیا کہ اس نے راتوں رات پریا کا قتل کر دیا، مگر جب اس نے ہوش سنبھالا تو وہ ڈر گیا کہ اب کیا کرے گا۔ اس لیے اس نے لاش کو ٹھکانے لگانے کے بارے میں سوچا۔ اس کے بعد اس نے پریا کی لاش کے 30 ٹکڑے کیے اور ایک بڑی سی فریج خریدی۔ اس میں اس نے پریا کی لاش کے سارے ٹکڑے بھر دیے۔ وہ ہر دن فریج سے ایک ٹکڑا نکالتا اور کہیں دور جا کر پھینک دیتا۔ یوں کرتے کرتے قریب 12 ٹکڑوں کو اس نے ٹھکانے لگا دیا تھا، مگر جلد ہی وہ پولیس کی گرفت میں آ گیا، جس کے بعد اس فریج کو ضبط کر لیا گیا، جسے میں نے خرید کر تمہیں بیچ دی۔